جانے سے منع کیا تھا، روکا تھا، لیکن آج حکم کرتا ہوں کہ اب تم قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے۔ ہم قبرستان کب جاتے ہیں؟ ابا جان کا انتقال ہو گیا، پہلی عید آ گئی، بڑے عمدہ نئے قسم کے لباس اور جوتے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے، قبرستان جا رہے ہیں، موت کیا یاد آئے گی وہاں تو ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رات کی تنہائی میں جایا کرتے تھے قبرستان۔ ہم کو بھی چاہیے قبرستان جائیں اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، آخرت کی فکر کرنے کے لیے۔ یہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے، وہ آخرت جو باقی رہنے والی، وہ جنت ایسی ہے جہاں اپنے چھپر گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو، آواز سنی اور وہیں سے نگاہ دوڑا لی، سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ اللہ، ہمیں مسجد کا باہر کا کچھ نظر نہیں آ رہا حصہ، لیکن وہاں جنت کے محلات اور کوٹھیاں، وہی اندر بیٹھے بیٹھے باہر کا حصہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ خیال ہوگا شاید اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہو بڑا عرصہ ہو گیا تم نے دنیا کے اندر اتنی لمبی زندگی نہیں گزاری جتنی لمبی زندگی یا جنت میں آنے کے بعد عیش و عشرت کے اندر گزار لی، چلو اب نکلو، میں اپنے اور بندے لے کے آؤں گا۔ خیالات تو آ سکتے ہیں نا۔ رب فرمائے گا یہ کیا ہے؟ کہا جی دمبا ہے۔ کہا یہ تمہاری موت ہے۔ کیا ہے؟ تمہاری موت ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا تمہیں دنیا کے اندر جو موت آئی تھی اس کو رب العالمین کے جس کو بھی اس کائنات میں وجود عطا کیا گیا، اس کے لیے زوال ہے، اختتام ہے، فنا ہے۔ ایک نہ ایک دن اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ بقا اور ہمیشگی ہے تو صرف رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، رب کائنات کی ساری مخلوقات کی تعداد سے زیادہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس ضمن میں آج کے درس کا موضوع سخن ہے دنیا اور آخرت کا تقابل۔ ذرا توجہ فرمائیے گا اس عنوان کی طرف، دنیا اور آخرت کا تقابل۔ رات آتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، دن سے رات کو پہچانا جاتا ہے اور رات کو دن سے پہچانا جاتا ہے، حق کو باطل سے پہچانا جاتا ہے اور باطل کو حق سے پہچانا جاتا ہے، سفیدی کو سیاہی سے اور سیاہی کو سفیدی سے پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، جفت، اور اس کائنات کے اندر دنیا اور آخرت یہ دونوں مد مقابل ہیں۔ اگر آخرت کو پہچاننا ہے تو دنیا کو پہچاننا ضروری ہوگا، اور اگر دنیا کو پہچاننا ہے تو آخرت کو جاننا لازمی ہوگا۔ جب دونوں چیزوں کو ہم جان لیں گے اور پہچان لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ میری دعا ہے رب تبارک و تعالی سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور پر بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ اگر عمل ہوگا تو سب کچھ ہے، اور عمل بھی وہ کہ جو اللہ نے اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عمل کر کے دکھایا۔
آپ کے سامنے وہ عمل ہوا اور آپ نے اس کو باقی رکھا، اس کے مطابق ہوا، تو یقیناً عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اگر عمل اچھے ہوں گے تو جنت بن جائے گی، اور اگر عمل برے ہوئے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ رب تبارک و تعالی دنیا کی اور آخرت کی پہچان اس آیت کریمہ میں کروا رہے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا تو ایک کھیل کود تماشا ہے۔ کیا ہے دنیا؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ ہاں تو میں الفاظ ریپیٹ کرواؤں گا، ذرا غور کیجیے گا۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کھیل تماشا ہے۔ پاکستان کا، انڈیا کا، کرکٹ کا، فٹ بال کا یا کسی چیز کا میچ ہو رہا ہے، ہم کاروبار چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں ٹی وی کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ 3 گھنٹے 4 گھنٹے میچ چلا، ہم بھی دیکھتے رہے، اور جب میچ ختم ہوا سر بڑا بوجھل لگتا ہے۔ شوہر بیوی سے کہتا ہے بیگم ذرا ایک چائے کپ کا تو بناؤ اور ذرا مزیدار بنانا، میرا سر درد کر رہا ہے۔ 4 گھنٹے کے اندر صرف کھیل کود تماشا دیکھنے میں، اور جب ہم بذات خود اس دنیا میں رہتے ہوئے کھیل کود تماشا خود کرنے لگ جائے تو پھر کتنی تھکان ہوگی۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے اس میں مت پڑنا۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی تو کھیل کود تماشا ہے، اس کے پیچھے مت دوڑ لگانا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ عقل رکھنے والے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، شعور رکھنے والے اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے آخرت جو ہے یہی اصل زندگی ہے، دنیا اصل زندگی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ دنیا کی تمہاری زندگی اور موت کا سلسلہ ہم نے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائیں، کون دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، کون آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ دونوں کا تقابل ذرا دیکھیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا موت کا وقت ضرور آنا ہے، اپنے نبی کو بھی کہہ دیا کہ انک میت وانہم میتون، اے پیارے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور سب کو موت آنی ہے۔ یہ ہے دنیا، ختم ہو جانی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، اے میری امت کے مردوں، میری امت کی عورتوں، جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا کہ دیکھنا یہ تمہاری زندگی کی ساری راحتیں چھیننے والی، تمہاری زندگی کی ساری لذتوں کو یک لخت ختم کر دینے والی، تمہارے بنائی ہوئی کوٹھیاں، محلات، یہ دکانیں، سب کچھ تم سے ہڑپ کر جانے والی،
موت ہے، موت کو مت بھولنا، موت کو یاد رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا موت کو یاد فرماتے، رب تبارک و تعالی سے دعائیں کرا کرتے، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ یا اللہ موت کی گھاٹی کوئی آسان نہیں ہے، یا اللہ موت کی گھبراہٹ سے، موت کی پریشانی سے، بری موت کے آ جانے سے یا اللہ تو مجھے بچائیو، میری حفاظت فرمائیو، میری مدد فرما دیجیو۔ کثرت سے دعا فرماتے۔ ہم نے کبھی موت کو یاد کیا ہو تو دعا کریں نا، ہمیں تو موت ہی یاد نہیں رہتی۔ 100 سال کی عمر ہو جائے، چرپائی پر کھٹیا پر پڑے ہوئے ہیں، باتھ روم بھی 2 آدمی پکڑ کر کے لے جاتے ہیں، پھر بھی زبان پر یہ کلمہ آتے ہیں، مولوی صاحب ذرا دعا کر دیجئے میں اپنے پر نواسے اور پر پوتوں کی خوشیاں بھی دیکھ جاؤں۔ مرنے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ موت تو آنی آنی ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ موت لازمی آئے گی۔ آج میرے ابا جان چلے گئے، آج میری امی جان چلی گئی، آج میرا بھائی چلا گیا، آج میری بیوی چلی گئی، آج میرا شوہر چلا گیا، آج میرا بیٹا چلا گیا، آج میری بیٹی چلی گئی، یہ کے بعد دیگر باری باری سب نے جانا ہے۔ اور مجھے یاد آیا ہمارے بھائی عبدالغفار صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اتنی محبت کیا کرتے تھے، جب بھی میں آتا گھر لے کر کے جاتے، میں کہتا یہیں مسجد میں سو جاؤں گا، یہاں رہنے دیں، کہتے نہیں، گھر کس لیے ہمارا، آپ وہاں چلیں۔ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ جو بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، اور ہم جتنے بھی زندہ ہیں یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں رب تبارک و تعالی سے، یا اللہ موت کی گھاٹی تو بڑی سخت ہے، یا اللہ اس کی موت کی سختیوں سے مجھے بچائیو، محفوظ فرما دیجیو، میری مدد فرما دیجیو۔ اکثر و بیشتر رات کی تنہائیوں میں قبرستان جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروا، آج سے پہلے میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، روکا تھا، لیکن آج حکم کرتا ہوں کہ اب تم قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے۔ ہم قبرستان کب جاتے ہیں؟ ابا جان کا انتقال ہو گیا، پہلی عید آ گئی، بڑے عمدہ نئے قسم کے لباس اور جوتے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے، قبرستان جا رہے ہیں، موت کیا یاد آئے گی وہاں تو ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رات کی تنہائی میں جایا کرتے تھے قبرستان۔ ہم کو بھی چاہیے قبرستان جائیں اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، آخرت کی فکر کرنے کے لیے۔ یہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے، وہ آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس کی فکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے جب ہم جائیں گے وہاں تو ہماری بھی اصلاح ہوگی، اور وہاں جو ایمان والے میتیں ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اللہ ہم کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کاش کہ یہ میرے بندے بندیاں جان لیں، ان کو حقیقت کا پتہ لگ جائے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت کی بہت حیثیت ہے۔ امام کائنات
مسجد سے باہر نکلیں، آپ کے ارد گرد میں صحابہ وہ بھی چلتے چلے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، سڑا ہوا، گلا ہوا، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، آپ وہاں رک جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من یشتری منی ھذا، اے میرے صحابہ کون ہے جو تم میں سے مجھ سے یہ خریدے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خریدنے کی جو دور کی بات نہیں، اس کو تو فری میں بھی کوئی پسند نہیں کرے گا، مرا ہوا بچہ، سڑان پھوٹ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کو کون لے گا؟ اس کی تو ہماری نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، سب کی آواز نہیں آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح سے تمہاری نظروں میں اس مرے ہوئے بچے کی، بکری کے بچے کی جس پہ سڑان پھوٹ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، تمہاری نظروں میں کوئی حیثیت ہی نہیں، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی کم حیثیت اس دنیا کی نہیں ہے۔ اللہ، کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ کو کوئی کہے 1000 روپے لے لو، شام کو واپس کر دینا، اور دوسرا کہے کہ یہ مجھ سے 1000 روپے لے لو، کبھی واپس نہیں کرنا، کس کو پسند کریں گے جی؟ جو کبھی واپس نہ کرنا، اور جو آج صبح لے کر کے شام کو واپس کر دینا ہے، تو بھائی کیا فائدہ، کیا کریں گے ہم اس سے کچھ خرید بھی نہیں سکتے، کچھ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے، یہ تو واپس ہو جائے گا۔ فرمایا یہ دنیا جو تم کو دی گئی ہے یہ واپس ہو جائے گی، تم سے لے لی جائے گی، یہ تمہارے پاس باقی نہیں رہے گی۔ باقی والی کون سی چیز ہے اس دنیا میں؟ آخرت کی فکر، اس کی فکر ہو گئی تو سب کچھ باقی ہوگا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دنیا ایک دل فریب سفر ہے۔ کیا ہے؟ دل فریب راہ گزر ہے۔ یہ انسان کو جو زندگی ملی کتنے ہی سال کی کیوں نہ ہو، 100 سال کی زندگی، اس سے زیادہ کیوں نہ ہو جائے، فرمایا کہ یہ دل فریب راہ گزر ہے، یہاں سے تو گزرنا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، اور وہ بھی ایسا کہ دل فریب، دل کو دھوکہ دینے والی دنیا ہے۔ مسافر اکیلا ہو، تن تنہا ہو، اور اس کے پاس پانی پینے کو نہ ہو، سخت پیاس لگی ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہے، بڑی دور نظر مارتا ہے، چمکتی ہوئی کچھ نظر آتے، کہتا ہے یہ شاید پانی ہے، چلو اپنا راستہ چھوڑ کے میں ادھر ہی چل دوں، اور جب قریب جاتا ہے پہنچتا ہے کہ وہ تو ریت تھی، چمک رہی تھی، پانی تو ہے ہی نہیں۔ یہ ہے دل فریب، یہ پوری کی پوری دنیا۔ اور اس دل فریب راہ گزر کے اینڈ پر فرمایا کہ دو ہی صورتیں ہیں، دو ہی حالتیں ہیں۔ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے دنیا سے دل لگا لیا، دنیا کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اعمال صالحہ نہیں کر رہا، دنیا کی طرف دوڑ لگائی ہوئے سرکشی و طغیانی میں لگا ہوا ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک راہ تو جہنم کی طرف لے جانے والی،
یہ راہ گزر دنیا کی جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی، ملک الموت آئے گا، روح نکال لی جائے گی۔ فرمایا یا تو اس کا راستہ جہنم ہے، جہنم کی آگ، شعلے بھڑکتے ہوئے آگ کے اندر ڈالا جائے گا، یا پھر یہاں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دل نہیں لگایا بلکہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر قائم کر لیا، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا۔ نفس جو کہتا تھا وہ نہیں کیا، اللہ رسول جو کہتے تھے اسی کو مقدم رکھا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، روز قیامت اپنے رب کے سامنے اس کی عدالت عالیہ میں کھڑے ہونے کا ڈر اپنے اندر قائم کر لیا تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے، باغ و بہار ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، سب کچھ مل جائے گا۔ دیکھیں دنیا اور آخرت کا تقابل چل رہا ہے، کتنا فرق ہے۔ ایک چیز ختم ہونے والی، ہم اس کے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے ہیں، اور جو چیز ابھی ملنے والی ہے اور کبھی ختم نہ ہو وہ، اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اس بھول سے نکال دے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے دل فریب راہ گزر جو ہم کو دی ہے، یہ یہاں ایسے ہی اکیلا نہیں چھوڑا، بغیر سواری کے نہیں چھوڑا، ہمیں سواری بھی دے دی۔ انسان کے پاس کار نہ ہو، بائک نہ ہو، بائسکل نہ ہو، کوئی گاڑی میسر نہ ہو، پیدل چلے تھک جائے گا، لیکن رب تبارک و تعالی نے اس کو تھکانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو سواری بھی دے دی۔ فرمایا اس سواری پر تم سوار ہو جاؤ، آخرت میں جلدی جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ، اب سواری کیا ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی پاک نہیں کہتا، ہر انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف اکسانے والا ہے۔ ہر انسان کو اس کا نفس برائی کی طرف بلاتا ہے، دل فریب راہ گزر ہے نا یہ، اور شیطان کا داؤ چلتا ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت گزاری سے شیطان دور لے جاتا ہے، نفس کے اندر خیالات پیدا کرے گا، خواہش پیدا کرے گا اور انسان چل پڑے گا۔ رب نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ نفس تمہاری سواری ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کو مثال دیتا ہوں۔ بائک پر اپنے دوست کو لے کر کے جا رہا ہے، جھٹکے لینے لگی، ارے بھائی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ یا وہ پیٹرول کم ہو گیا ہے۔ اس کو لٹاتے ہیں بائک کو، اور پھر پیٹرول نالیوں تک آتا ہے تو پھر کام یہ ہے کہ سامنے ہے پیٹرول پمپ، نہیں وہ اگلے پیٹرول پمپ پہ ڈالیں گے۔ سستی کر لی، نفس کی مان لی، اگلا پیٹرول پمپ آیا نہیں، اس سے پہلے بائک نے جواب دے دیا، حضرت پہلے آپ مجھ پر سوار تھے، اب میں آپ کے اوپر سواری کروں گی، ذرا دھکے لگاؤ مجھے، اس پیٹرول پمپ تک دھکے لگاؤ، خون پسینہ ایک کرو، جب میں وہاں پہنچوں گی، ورنہ بائک آگے نہیں بڑھے گی۔ یہی ہوتا ہے نا، خون پسینہ ایک کرنا پڑ جاتا ہے۔ پہلے بائک کے اوپر سوار تھے، اس کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کو قابو سے نکالا، کوئی بات نہیں، پیٹرول ختم ہو رہے تو آگے چل کے ڈال لیں گے، کیا ہوا؟ پتہ لگا پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اب بائک کہتی ہے حضرت اب آپ نیچے اترے، ذرا پیدل چلیں اور مجھے پکڑیں اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے، اپنا خون پسینہ ایک کرے۔ رب تبارک و تعالی نے ہم کو نفس دیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، ہر انسان کا نفس، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اب جو شخص اپنے نفس کے اوپر سوار رہا، نفس کو قابو میں رکھا، تو بیڑا پار ہو گیا۔
اس کی شرارتوں سے بچ گیا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھائی، ذرا وہ یاد کر لیجئے گا. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے پروردگار، اے اللہ، میرے دل میں، میرے جی میں، میرے نفس میں بھلائی کی باتیں القاء فرماتا رہے، اور میرے نفس کی شرارتوں سے مجھے محفوظ فرما دے. چھوٹا سا جملہ ہے. اللہم پڑھیے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا ہماری قبول فرما لے، اور ہمیں جنت کا راستہ ہموار ہمارے لیے ہو جائے، اور ہم پھر جنت میں چلے جائیں. آمین کہیے. کہا کثرت سے یہ پڑھا کرو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سواری تو مل گئی، بائک ہو یا کار ہو یا سائیکل ہو، اسٹیئرنگ تو پکڑنا پڑتا ہے نا. اگر اس کو ایسی چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں ہاتھ باندھ کر کے، کہیں پر بھی ٹکرا جائے گی گاڑی. رب تبارک و تعالی نے ہمارے نفس پر قابو پانے کے لیے، اس سواری پر قابو پانے کے لیے 2 لگامیں بھی دے دیں. گھوڑا گاڑی ہے، 2 لگامیں پکڑے ہوئے ہیں. ادھر سے کھینچا وہ ادھر مڑ گیا، ادھر سے کھینچا ادھر مڑ گیا. دونوں کو کھینچا، وہ تیزی میں دوڑنے لگا. جب پورا کھینچ لیا اس کو وہیں پر رک گیا، اسٹاپ ہو گیا. لگاموں کا دیکھیں کتنا عمدہ کام ہے. تو رب تبارک و تعالی نے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے کتنی لگامیں دی ہم کو؟ 2 لگامیں. ان دونوں لگاموں کو تھامیں گے آپ؟ یہ زندگی کا سفر ہے نا. یہ نفس ہماری سواری ہے، نفس کے اوپر قابو رکھنا ہے، نفس پہ سوار رہنا ہے. تو پھر ان دونوں لگاموں کو قابو میں رکھنا پڑے گا. اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کیوں جی؟ نماز 5 وقت کی فرض ہے نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو پڑھتے ہوں گے ان کی تو آواز آ جائے گی. 5 وقت کی، 5 وقت کی نماز فرض ہے نا. لیکن رب نے نماز کا پہلے ذکر نہیں کیا، پہلے ذکر کیا صبر کا. اس کی اہمیت ہے بہت زیادہ. صبر ہوگا تو نماز پڑھ سکیں گے، صبر ہوگا تو کوئی نیکی کر سکیں گے، صبر ہوگا تو جنت کے راستے پر گامزن ہو سکیں گے، صبر ہوگا تو یہ لگام ہے، ہم اس کو کھینچ کر کے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکیں گے. ایک لگام صبر ہے، اور دوسرا لگام یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والوں. ہم سب اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جو نہیں سمجھتا وہ ہاتھ اٹھا لے. سارے ہی سمجھتے ہیں. تو رب نے پھر ہمیں خطاب کیا ہے یا اوروں کو خطاب کیا ہے؟ ہمیں خطاب کیا ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر قائم کر لو، تقوی پرہیزگاری کو اپنا لو اور اختیار کر لو. دوسری لگام یہ تقوی ہے. ایک تقوی اور ایک صبر. ان دونوں لگاموں کو ہم اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو اپنے نفس کے اوپر سوار رہیں گے. نفس ہمیں برائی کی طرف نہیں اکسا سکے گا، نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں گے. یہ ہماری سواری جو ہے زندگی کی، جو ہم کو ملی ہے، یہ پوری زندگی نفس کے اوپر ہم سوار رہیں گے اور سیدھے جنت کی طرف گامزن ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما دے. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی منظر کشی کی ہے کہ دنیا تو ایک دل فریب راہ ہے، راہ گزر ہے، اور اس میں ہم کو ایک سواری دے دی اور وہ نفس ہے.
اور سواری کو قابو میں رکھنے کے لیے دو لگامیں دے دی، ایک تقوی ہے اور ایک صبر ہے۔ اگر تقوی ہوگا اور صبر ہوگا ایمان کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی رب بھی راضی، اور پھر مرتے ہوئے کیا بشارت ملے گی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہم سب کو مرتے ہوئے یہ بشارت نصیب فرما دے۔ فرشتے آتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اے اطمینان پانے والے نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، پوری زندگی تجھے اطمینان نہیں ملا، تیرے بچوں کی شادی تھی، تجھے اپنی بہنوں کی بھی صلواتیں سننی پڑی، اپنے بھائیوں کی بھی باتیں سننی پڑی، اپنے معاشرے کی بھی سب کی باتیں سننی پڑی، لیکن تو ڈٹا رہا، اطمینان تجھے نہیں ملا۔ لیکن آج کے بعد کبھی تجھے ایسی چیز نہیں ملے گی جو زندگی میں ملتی رہی۔ آج سے تیرا نام گویا کہ اطمینان پانے والا نفس رکھ دیا گیا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرے رب نے پروانہ بھیجا ہے، تجھے بلایا ہے، تیری دعوت آ گئی ہے، رب تجھے یاد کر رہا ہے، رب تجھے بلا رہا ہے، اس حالت میں کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب کے انعامات کو پا کر کے تو بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ ہم کو مرتے ہوئے یہ بشارت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارا نصیبہ بھی اچھا کر دے، یا اللہ ہماری زبانوں کے اوپر کلمہ نصیب فرما دیجیے، فرشتوں سے یہ بشارت ہم کو عطا فرما دیجیے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ پھر محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ بیوی سے کہا کھانا لے کر کے آؤ، روٹی ذرا تازی پکا کر کے لاؤ، وہ لے آئی، لا کر کے رکھ دیا، حضرت کھائیے، ہاں کھا لوں گا۔ بھائی گرم روٹی ہے، ابھی کھا لے، گرم گرم ذرا اچھی لگے گی، کیا تو دیا، کھا لوں گا۔ کبھی کرتے ہیں ایسا؟ کسی شوہر نے کیا ایسا؟ وہ تو اگر ذرا سی دیر ہو جائے تو اسی بیوی کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، صلواتیں سنا دیتے ہیں، اتنی دیر ہو گئی تجھ سے ایک روٹی نہیں پکنے پا رہی، خامہ خواہی کا غصہ کرنے لگتے ہیں۔ یہاں ہم آمین بھی کہیں، دعائیں بھی کریں، لیکن اس کے لیے کوشش نہ کریں۔ ہاتھ تو ہلانا پڑے گا جب جا کر کے روٹی ٹوٹے گی، ہاتھ ہلائیں گے جب جا کر کے روٹی میں بوٹی اور سالن آئے گا، ہاتھ ہلائیں گے تو جب یہ منہ تک ہاتھ پہنچے گا تو پیٹ میں جائے گا، بیٹھے بیٹھے تو کچھ نہیں مل جائے گا۔ ہاں یہ جنت میں مل سکتا ہے، یہاں نہیں ملے گا، جنت میں مل سکتا ہے۔ یہاں کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے محنت ضروری ہے، اور جنت میں جانے کے بعد جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے دنیا اور آخرت کا۔ یہاں اگر کچھ چاہتے ہو تمہیں یہ مل جائے تو محنت کرو پہلے، پھر ملے گا۔ وہاں محنت کی ضرورت نہیں، چلو جی محنت کر لی پھر بھی نہیں ملا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ دنیاوی زندگی تو وہ ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ پورا نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ شادی ہو گئی ہے، 10 سال 12 سال 15 سال گزر گئے، کوششوں پر کوششیں ہو رہی ہیں، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، دوائیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہیں مل رہی اولاد، اس لیے رب نے نہیں چاہا۔ یہ دنیا ہے، لیکن آخرت، جب آخرت میں جنت ملے گی تو رب کیا فرماتا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ رب فرماتا ہے کہ وہاں تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں،
کسی غلام کو نوکر چاکر کو بلانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں چیز لے کر کے آؤ میرا دل چاہ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے تمہارے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی فلاں چیز مجھے مل جائے، وہ بغیر مانگے تمہارے سامنے آ جائے گی۔ دنیا کے اندر تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، بلکہ رب جو چاہے گا وہ ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد یہاں رب نے اپنی قید نہیں لگائی، بلکہ کہا جو تم چاہو گے وہ ہوگا۔ کتنا بڑا فرق ہے دنیا اور آخرت کا، آپ نے مقابلہ دیکھا ذرا، فرق تو دیکھیں دنیا کا اور آخرت کا کتنا بڑا فرق ہے۔ یہاں پر اللہ نے اولاد دی، اور اولاد بھی کس طرح سے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اور ایک جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ ہم نے اولاد تو دی تم کو، لیکن ذرا ماں کی تو کیفیت دیکھو۔ جب سے حمل ٹھہرا ہے مادر شکم کے اندر، اچار نہیں کھانا، یہ گوبھی نہیں کھانی، یہ بادی چیزیں یہ نہیں کھانی، بچے کو نقصان پہنچ جائے گا۔ اللہ 9 مہینے تک ماں اپنی چاہتے ملنے والی اولاد کی خاطر چھوڑ دیتی ہے، کتنی محنت ہے۔ اور جب ولادت کا وقت آتا ہے تو فرمایا وہ تکلیف برداشت اس کو کرنی پڑتی ہے جو مردوں کو نہیں، بڑی تکلیف۔ اسی لیے فرمایا کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ کتنا گنا زیادہ ہے؟ ہاں جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، 3 گنا زیادہ۔ باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ رکھا رب تبارک و تعالی نے۔ 4تھے نمبر پر باپ کی باری آتی ہے، باپ کا بھی حق ہے لیکن زیادہ حق ماں کا ہے۔ اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہاں پر اولاد مل رہی ہے بڑی تکلیفیں جھیلنے کے بعد۔ جنت میں جانے کے بعد خیال آیا کوئی چھوٹا بچہ ہو، میں ہاتھ پکڑ کے اس کا ذرا سا گھماؤں لے کے چلوں، آٹومیٹکی طور پہ بچہ مل گیا۔ وہاں نہ ماں کو تکلیف ہوئی، نہ بیوی کو تکلیف ہوئی، نہ حور عین کو تکلیف ہوئی، نہ شوہر کو انتظار کرنا پڑا۔ بچہ تو ابھی لیٹا ہوا ہے، یہ تو ابھی آنکھیں بھی نہیں کھول رہا پورے طور پر، میں تو چاہتا تھا کہ ذرا ہاتھ پکڑ کے میں اس کو گھماؤں وہاں پر، بچہ بڑا ہو گیا۔ کیونکہ رب نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے جنت میں وہ سارا کچھ مل جائے گا۔ تو پھر جنت چاہیے یا دنیا؟ ہے جی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا۔ صحابہ چوکنا ہو گئے، کس کو اختیار دیا، کیا اختیار دیا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا، چاہو تو دنیا پسند کر لو، چاہو تو آخرت کو پسند کر لو۔ اور اے میرے صحابہ اللہ کے اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ صحابہ نہیں سمجھے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہچکیاں نکل آئیں۔ پوچھا گیا ابوبکر رونے کی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا صحابہ تم نہیں سمجھے، وہ بندہ کون ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے؟ وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ نے نبی کو فرما دیا اگر مزید دنیا میں رہنا چاہتے ہو ٹھیک ہے ہم رہنے دیں گے، اور اگر آنا چاہتے ہو آخرت کو پسند کرنا چاہتے ہو دنیا کا تو پھر بلاوا آ رہا ہے۔ اللہ رو پڑے۔
آج ہم نبی کی محفلوں میں بیٹھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں، نبی کا دیدار کر کے اپنے دل کے اندر ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ نبی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، نبی نے آخرت کو پسند کر لیا، نبی کے جانے کے بعد ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں تلاش کریں گے؟ اللہ! صحابہ کرام سمجھے واقعی میں جو فراست اللہ نے حضرت ابو بکر کو دی ہے وہ عمر کو نہیں، وہ عثمان کو نہیں، وہ علی کو نہیں، وہ طلحہ اور زبیر کو نہیں، وہ ابی بن کعب کو نہیں، کسی صحابی کو نہیں، جو بصیرت رب تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اسی لیے نبی نے فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں جانے والا کون ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلے امت محمد میں سے جنت میں کس کا داخلہ ہوگا؟ فرمایا ابو بکر، سب سے پہلے میری امت کے اندر جنت میں داخل ہونے والے تم ہو۔ ابو بکر جب تک جنت میں قدم نہ رکھ لیں عمر اندر نہیں جا سکتے، عثمان اندر نہیں جا سکتے، علی اندر نہیں جا سکتے، طلحہ اور زبیر، کوئی صحابی اس کائنات کا بڑے سے بڑا ولی کوئی اپنا قدم جنت میں نہیں رکھ سکتا جب تک کہ ابو بکر جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بصیرت عطا فرمائی کہ جو نبی سے یہ سن کر کے ایک دم رو پڑے، دل مچل اٹھا، نبی ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ ہم تو نبی کو دیکھ کر، نبی کی محفلوں میں بیٹھ کر، آپ کی باتیں سن کر کے ہم تو اپنے دل کی ٹھنڈک محسوس کیا کرتے تھے، ہمارے آنکھوں کا نور ہے، اور آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ کتنا غم ہوا، کتنی تکلیفیں ہوئی۔ اللہ ان سب کے درجات بلند فرما دے۔ دنیا اور آخرت کا تقابل، تھوڑی سی کوئی چیز کھا لی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر بھاری ہو گیا، گیس چڑھ گئی ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے 1000 روپے بھی نکلوا لیے اور پیسے بھی میڈیکل اسٹور کے پرچہ بنا کر کے دے دیا، جاؤ وہاں سے جا کے خریدو، یہ تو میری فیس تھی صرف دیکھنے کی۔ کتنی تکلیفیں، کتنے مصائب اور پریشانیاں، لیکن فرمایا کہ جنت میں جانے والا وہاں پر کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی رنج و الم نہیں، کوئی غم نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا جنت میں جانے والے کے لیے کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی الم نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ شر پسند نے سوال کر دیا، تم کہتے ہو کہ جنت میں تو لیٹرین ہی نہیں ہوگی، باتھ روم ہی نہیں ہوگا، جنت میں تو حاجت ہی نہیں ہوگی انسان کو، تو لیٹرین بنانے کی کیا ضرورت، یہ کیسے ممکن ہے جی؟ تو اللہ کے ولی نے جواب دیا، مجھے یہ بتاؤ مادر شکم میں انسان کتنا عرصہ گزار کے آتا ہے؟ 4 مہینے مکمل ہونے پر تو روح پڑ جاتی ہے نا، چلو ہم یہ 9 میں سے 4 نکال لیتے ہیں، باقی کتنے بچے؟ 5 مہینے۔ 5 مہینوں میں وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کو خون مل رہا ہے، غذا مل رہی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لیٹرین کہاں کرتا ہے، حاجت کہاں کرتا ہے؟ کہیں نہیں۔ رب نے مثال دے دی دنیا کے اندر، میں نے یہ 5 مہینے اے حضرت انسان تجھے مادر شکم کے اندر کھلاتا رہا، پلاتا رہا، پالتا رہا تجھے، لیکن تجھے ایک مرتبہ بھی لیٹرین جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے جنت ایسی بنائی ہے کہ جہاں لیٹرین ہوگا ہی نہیں، خوب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ذرا سا پسینہ آیا وہ بھی خوشبودار اور سارا کچھ ہضم۔ یہاں تو ڈکار مارنے پڑتے ہیں نا بڑے زور زور سے،
بسا اوقات تو جب بہت زیادہ کھا لیا جائے نا، وہ انسان بیٹھ کر کے ڈکاڑ لیتا ہے، بھائی یہ گیس چڑھ گئی ہے، ذرا سا لا وہ ڈائیگیس کی گولیاں دے دو مجھے، فلاں چورن دے دو، فلاں یہ میں کھا لوں، ذرا پانی پی لوں، کچھ افاقہ ہو جائے۔ یہاں تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، لیکن وہاں جنت کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ دنیا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، موت آنی ہے، زندگی ختم ہونی ہے، جب وقت آ جائے گا فرمایا ایک ثانیے کے لیے بھی پیچھے نہیں آگے نہیں کیا جائے گا، چھن جائے گی موت۔ اکثرو ذکر حازم اللذات، یہ دنیا کی ساری لذتوں کو، ساری آلائشوں کو، دنیا کے سارے محلات اور کوٹھیاں اور یہ دکانیں اور مل اور فیکٹری کو چھیننے دینے والی موت کو مت بھولنا، اس کو یاد رکھنا، موت تو یہاں آنی ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے پیارے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور سب کو موت آئے گی۔ اور وہاں جنت میں ایک دمبا لایا جائے گا۔ کیا لایا جائے گا جی؟ دمبا، سفید ایک دم۔ جنتیوں کو آواز دی جائے گی، اے جنتیوں یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ سارے جنتی جھانکیں گے۔ وہاں چھت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں، وہاں دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جنت ایسی ہے جہاں اپنے چھپر گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو، آواز سنی اور وہیں سے نگاہ دوڑا لی، سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ اللہ، ہمیں مسجد کا باہر کا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے حصہ، لیکن وہاں جنت کے محلات اور کوٹھیاں، وہی اندر بیٹھے بیٹھے باہر کا حصہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ خیال ہوگا شاید اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہو بڑا عرصہ ہو گیا تم نے دنیا کے اندر اتنی لمبی زندگی نہیں گزاری جتنی لمبی زندگی یا جنت میں آنے کے بعد عیش و عشرت کے اندر گزار لی، چلو اب نکلو میں اپنے اور بندے لے کے آؤں گا۔ خیالات تو آ سکتے ہیں نا۔ رب فرمائے گا یہ کیا ہے؟ کہا جی دمبا ہے۔ کہا یہ تمہاری موت ہے۔ کیا ہے؟ تمہاری موت ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا تمہیں دنیا کے اندر جو موت آئی تھی اس کو بھی موت آ گئی ہے، اب تم جنت کے اندر ہمیشہ رہو گے، کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ یہ بشارتیں ساری وہاں آخرت کے لیے۔ تو جب یہ تقابل ہم کو معلوم ہو گیا کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے اور آخرت کا کیا مقام ہے، تو پھر دوڑ ہم نے دنیا کی طرف لگانے والے ہاتھ اٹھا لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ہماری ایک نماز بھی نہیں جائے گی۔ میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، پوری زندگی ہماری ایک نماز بھی نہیں جائے گی۔ پوری زندگی ہم کبھی اپنی زبان سے، جہاں ہم زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، کبھی ہم اس زبان سے کسی کو گالی گلوچ نہیں کریں گے، کبھی ہم اس زبان سے کسی پر لعن طعن نہیں کریں گے۔ ان ہاتھوں سے قرآن مجید اٹھا کر کے پڑھتے ہیں، ان ہاتھوں سے کبھی کسی پر ظلم و زیادتی ہوگی نہیں ہوگی۔ مرتے دم تک اگر اس کو پر قائم رہے تو انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہے۔ کیوں جی پھر جھوٹ بولیں گے زندگی میں؟ کبھی نہیں بولیں گے نا۔ خیال رکھیے گا، اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر کے وعدہ کر رہے ہیں، اس منہ سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس منہ سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس منہ سے کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی بات نہیں کریں گے۔ اس چہرے کے اوپر جس منہ سے ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نور واضح کیا اور فرمایا
امرنی ربی بہذا، میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے داڑھی رکھنے کا، اور نبی نے امت کو حکم دیا اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، تم بھی اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھیں پس کراؤ۔ پھر آج کے بعد سے ہماری داڑھی کٹے گی؟ سب کی آواز نہیں آئی؟ پھر ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون بات سمجھ رہا ہے میری؟ جو پوری زندگی داڑھی کو نہیں کاٹیں گے، نہیں چھوٹا کریں گے، نہیں اس طرح پھیریں گے، نہیں ہاتھ اٹھا کے رکھے، میں ذرا سب پر نظر تو مار لوں نا کہ میں سب کو سمجھا سکا ہوں یا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو اپنے کیے ہوئے اس وعدے کو پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مضمون تو ابھی آدھا بھی نہیں ہوا، لیکن چونکہ ہماری آگے ٹرین بھی ہے، ہم نے ملتان سے سوار بھی ہونا ہے، اور ہمارے قاری ابراہیم صاحب کا وقت بھی ہے، تو اگر میں زیادہ لمبا کر دوں گا تو پھر قاری صاحب جو ہے نا مجھے دعائیں دیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت الامیر مولانا حافظ عبد الرحمن سلفی صاحب نے آپ سب کو سلام کلا کے بھیجا ہے، دعا کی درخواست کی ہے۔ بیمار ہیں، گھر پر ہیں، نیچے نہیں اتر پاتے ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور نائب امیر